السلام علیکم۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے علم کو آپ سب سے شیئر کرنے کا سوچا ہے، جو میرے دعوے کے مطابق کم از کم پاکستان میں گنتی کے صرف چند افراد ہی کو ان علوم پر دسترس حاصل ہوگی، اور غالب امکان یہ بھی ہے کہ چند چیزوں کے بارے میں کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ اس دعوے کی تصدیق آنے والی ویڈیوز کریں گی، جن کا ہلکا سا تعارف اسی ویڈیو میں آگے بھی ہو جائے گا۔ اور علم کے صحیح ہونے کی سند یہ ہے کہ مستقبل میں آنے والی میری تمام ویڈیوز میں بولا جانے والا ایک ایک لفظ آپ کے ہر زاویے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے کا پابند ہوگا۔ میری آنے والی ویڈیوز 13 سے 25 سال کی عمر کے لیے خصوصاً ہوں گی، جبکہ والدین اور اساتذہ کے لیے عمومی طور پر تیار کی جائیں گی، تاکہ بچوں کی تربیت کے دو بنیادی بیوت بھی اسے سمجھ کر بچوں کو فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ڈھال سکیں اور بچوں کی سوچ کو مزید نکھارنے میں مسلسل اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ وہ سوچ جس کا محور فطرت اور فقط فطرت ہی رہے گا، جہاں سے انسان نے سیکھنے کا آغاز کیا اور ہمیشہ اسی فطرت ہی سے سیکھتا رہے گا۔ اساتذہ کرام اور والدین اپنی بہتر آبزرویشن اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پر ان ویڈیوز کو سمجھ کر ان کا تعلق فطرت سے جوڑ کر بچوں کے سوالات کو فوراً سمجھا پائیں گے۔ چند سوالات میں خود چھوڑا کروں گا تاکہ بچے اپنی ذہنی مشق سے ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش بھی کیا کریں۔ بنیادی مقصد بچوں کے فطرت سے دور ہوتے تعلق کو واپس فطرت کی طرف لانا رہے گا۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کا محور فطرت، انسان بطور فرد اور افراد پر مبنی معاشرہ اور اس معاشرے کے افراد کو جوڑنے والی زبان ہی رہے گا۔ ہم اپنی ہر ویڈیو میں فطرت کو مختلف زاویوں سے دیکھنے، سننے، پرکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس فطرت میں انسان، نباتات، حیوانات، حشرات اور ان فطری چیزوں کی آبزرویشن سے پیدا ہونے والے خیالات اور آئیڈیاز کو شیئر کرنے کا واحد ذریعہ زبان، اس کا ارتقاء یا دیکھنے، سوچنے، پرکھنے اور سمجھنے کے فطری طریقوں کو غیر محسوس طریقوں سے زیر بحث رکھا جائے گا۔ بظاہر یہ سب آپ کو سطحی، عامیانہ اور غیر اہم لگ رہا ہوگا، لیکن جب ان پر بات چیت کی جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگرچہ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہوتا ہے، مگر ہمیں گھروں، اسکول، کالجز میں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں دلائی جاتی، اور ہم لوگ علم حاصل کرنے کے ان بنیادی اور فطری طریقوں سے کتنے لا علم ہیں۔ ان علوم کو ہم ایسے تقسیم کریں گے: فطرت بطور استاد، یعنی انسان کو سکھانے سمجھانے میں فطرت کیسے اپنا بنیادی فریضہ انجام دیتی ہے، جس کے بعد انسان نے ان سے اپنی سمجھ کو آگے چلانا ہوتا ہے۔ مثلا سورج کو پہلی بار دیکھ کر انسان نے کیا سوچا ہوگا، پھر ایک مسلسل آبزرویشن سے کیا کیا سیکھا اور کیا کیا مزید سیکھ رہا ہے۔ زبان اور اس کا ارتقاء، یعنی انسان بولنا کیسے سیکھتا ہے، انسان نے بولنا کیسے سیکھا، حروف کی شکل اور آواز ایسی ہی کیوں ہے، مثلا آ کی شیپ ایسی ہی کیوں ہے، اور یہ بذات خود بطور تصویر کیا معنی رکھتا ہے، اور اسے الف ہی کیوں کہا جاتا ہے، الب، النو، الگ یا علم یا کچھ اور کیوں نہیں کہا جاتا، با کو با ہی کیوں کہا جاتا ہے، بن، بک، بو، بد وغیرہ کیوں نہیں کہا جاتا، اور ایسے ہی تمام حروف تہجی یعنی علم الحروف سے شروع کرتے ہوئے زبان میں استعمال ہونے والی امثال، تشبیہات تک لے کر جائیں گے۔ ذہن میں رہے، صرف انسان کے بولنے اور زبان کے ارتقاء میں خود تمام فطری علوم پوشیدہ ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا مروجہ نیریٹو کے مطابق کیا انسان پر واقعی کبھی جہالت یا اندھیرے کا دور بھی گزرا ہے؟ دنیا کی مختلف تہذیبیں، ادوار اور ان کی نمایاں حیثیت کیا رہی؟ عمومی خیال تو یہ ہے کہ پرانی تہذیبوں میں مصر، میسوپوٹیمیا، ہندوستان، چین وغیرہ ہی تھی، مگر سوڈان، ایتھوپیا، مراکو، مالی، ٹمبکٹو وغیرہ کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ ایسا کیوں ہے؟ پھر یہ نیریٹو کہ انسانیت کو اصل سائنسی علوم سے یورپ نے متعارف کروایا، جبکہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ اس نیریٹو کے برعکس 15-16 صدی تک افریقہ، ہندوستان، چین میں ایسی عمارات کی تعمیر ہو رہی تھی جو یورپ اور امریکہ آج بھی نہیں بنا پا رہا۔ پھر زبانوں کے ساتھ انسانی رشتوں جیسی اصطلاحات کیوں ہیں، جیسے مدر ٹنگ یعنی مادری زبان یا سسٹر لینگویجز، اور یہ انسانوں جیسی زندہ کیسے ہوتی ہیں اور کیسے انسانوں جیسے ارتقائی عمل سے گزرتی رہتی ہیں؟ کیا اعراب اور ہجوں کو بدل دینے سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے ایک لفظ کشت مختلف اعراب کے ساتھ مختلف معنی دیتا ہے؟ یہ بھی دیکھیں گے کہ انگریزی زبان کیسے مختلف الفاظ کے ذریعے اسپیل کاسٹنگ، ٹنگ ٹوسٹنگ سے انسانی ذہنوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔
مختلف الفاظ ایک جیسے ہجوں کے ساتھ مختلف آواز یا مختلف ہجوں کے ساتھ ایک جیسی آواز کیسے دیتے ہیں؟ انگلش زبان کے الفاظ میں حکمت کو کیسے چھپایا گیا ہے؟ جیسے ایجوکیشن لفظ کے ہجوں سے اس کی ادائیگی ایڈوکیشن بنتی ہے، لیکن ڈی کو جے کی آواز دے کر اسے ایجوکیشن پڑھایا جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ لفظ بذات خود سیکھنے کے ایک مکمل پروسیس کی وضاحت نہیں کرتا؟ کیا ان الفاظ کے اندر کچھ ایسا چھپا ہے جسے عام انسان کی پہنچ اور سمجھ سے جان بوجھ کر دور رکھا جا رہا ہے؟ انگلش لفظ سیوک کے پہلے سین کو سین اور دوسرے سی کو کاف کی ساؤنڈ دے کر کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیا انگلش لفظ مین آدمی ہے یا مائنڈ؟ لفظ انٹیلیجنس یا انٹیلیکٹ میں بذات خود کیا کچھ پوشیدہ ہے جو ان الفاظ کی خود ہی وضاحت کر دیتا ہے؟ یاد رہے، الفاظ کو توڑ موڑ کر بولنا صرف انگلش زبان میں نہیں بلکہ قرآنی اصطلاحات اور الفاظ کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن خود ہی کرتا ہے، اور یہ عمل رکا نہیں، نہ ہی رکے گا۔ کیا ہمارا دماغ الفاظ، حروف اور فقرے پہچانتا ہے یا صرف آواز اور اس کی فریکوینسی؟ ساتھ ساتھ ہم زبان میں الفاظ کا اہم جز، الفاظ کا مذکر مؤنث ہونا بھی دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ الفاظ کو مذکر مؤنث میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے اور اسے بطور اصول کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسے ہم فیمنن اینڈ میسکلن پرنسپلز کہیں گے۔ قرآنی آیات میں بھی مذکر مؤنث الفاظ موجود ہیں، مگر ان کو کس اصول کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے، غالباً علماء تک کو اس کا انتہائی محدود علم ہوگا، مگر اس اصول کے بیک گراؤنڈ کا بالکل بھی علم نہ ہوگا۔ مثلاً قرآن میں الکتاب کو اسم مذکر بتایا گیا ہے، مگر اردو یا چند اور زبانوں میں یہ مؤنث کیوں ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں میری کتاب، ایسے ہی ہاتھ کو ہم اس میں مذکر یعنی میرا ہاتھ بولتے ہیں، نہ کہ اس میں مؤنث میری ہاتھ۔ الفاظ کو کیسے کیسے جوڑ کر بنایا گیا یا بنایا جا سکتا ہے، یہ کسی کے ذہن کی وقتی سوچ یا اختراع نہیں ہوتی۔ علم طعام سے ریلیٹڈ کیسے اور کیوں ہے؟ ہم مسلمان یا مختلف مذاہب کی تعلیمات صرف جگالی کرنے والے جانوروں مثلاً اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، ہرن، مارخور کو کھانے کی ہی ترغیب کیوں دیتے ہیں، جبکہ حلال جانور اور بھی بہت ہیں؟ انسان کی بات کرتے ہوئے انسانی فطرت اور جبلت کو فطرت میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم ایک تھیری کو سب سے پہلے زیر بحث لائیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ انسانی جبلت اور فطرت کیسے بنتی ہے یا اسے کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے یا پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ پھر انسان فطری طور پر کیسے دیکھتا ہے، کیسے سمجھتا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں اسی اصول کو کیسے نافذ کرنا ہے، اسے سمجھا جائے گا۔ یا اور مختلف چھوٹے چھوٹے سوالات، موضوعات جیسے انسانی معاشرے میں مرد اور عورت نے اپنے فرائض فطری تقاضوں سے سیکھے یا یہ کہ مذہب نے بتا دیا، یا کہ ان فرائض کو فطری تقاضوں یا بنیادوں پر تقسیم کیا گیا۔ کس فطری اصول کو بنیاد بنا کر انسانی نسل کو مرد سے جوڑا گیا، نہ کہ عورت سے؟ اکانومی کی اصطلاحات پانی سے متعلقہ کیوں ہے؟ ہمیں بھوک کہاں لگتی ہے، پیٹ میں یا کہیں اور؟ بلد اور بلڈ یعنی شہر اور خون میں کیا مماثلت ہے، اس سے فطرت کیا سکھا رہی ہے اور یہ کیسے ممکن ہے، کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈھیروں موضوعات ہوں گے جو میرا دعویٰ ہے اس سے پہلے مجلسوں، بحثوں، اسکولوں، کالجز میں زیر بحث نہیں رہے ہوں گے۔ اور بطور خاص یہ بات یاد رکھیے گا، یہ علوم تھے اور ان کو اس لیے کتابوں، اسکولوں اور کالجز سے نہیں ختم کیا گیا کہ یہ علوم اپنی افادیت کھو چکے تھے، بلکہ انسانیت کو ان علوم سے جان بوجھ کر اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے تاکہ فرعون، حامان اور قارون کے ایجنڈے کی تکمیل ہو سکے۔ امید ہے آپ کو یہ تمام موضوعات پسند آئیں گے اور ساتھ ساتھ آپ اپنے فیڈ بیک سے مجھے اپنی ویڈیوز بہتر کرنے میں مدد دیں گے اور ان ٹاپکس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔